ازمائش سیزن 10 اور سیگمنٹ ہے ایک بات توجہ کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمان میں ہر ادا میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیٹس لسن a latest research, it's about hot food۔ گرم کھانے کے حوالے سے ایک تحقیق آپ کو سناتا ہوں۔ زیادہ گرم کھانا ریفلیکس ایکشن کر دیتا ہے، یعنی کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی میں آتا ہے جس سے الٹی یعنی وومٹنگ سینسیشن پیدا ہوتی ہے۔ گرم کھانا منہ کو جلا سکتا ہے، زبان، مسوڑے، گالوں کے اندر کی طرف، اسے برننگ سنڈروم کہتے ہیں، اور اس کے بعد کھانے کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ برٹش میڈیکل جرنل کی 2009 میں ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق ایسوفیجل کینسر یعنی یہ نالی جس سے اتر کر کھانا پیٹ میں جاتا ہے، اس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے بہت گرم کھانا یا بہت گرم لیکوڈ پینے سے، کیونکہ یہ نالی بہت حساس یعنی سینسٹیو اور نازک خلیوں سے بنی ہوتی ہے۔ گرم کھانا ان کو تباہ کر سکتا ہے، اور اسی تحقیق کے مطابق ایسوفیجل کینسر 8 گنا ان افراد میں زیادہ تھا جو زیادہ گرم چائے استعمال کرتے تھے۔ Esophageal cancer is 8 times more common in people who drink very hot tea each day۔ تو یہ انگریزی کی 2 اصطلاحات ہیں، too hot and very hot، مطلب بہت زیادہ گرم۔ ان کھانوں سے بچنا ہوگا، اور یہ سب 59 ریسرچز کا نچوڑ ہے جس میں WHO بھی شامل ہے۔ اور دیکھیے آج سائنس نے یہ ثابت کیا، تحقیق ہوئی، اور اب حدیث پاک سنیے۔ امیر اہل سنت کی شورى پاک کتاب فیضان سنت کے باب آداب طعام صفحہ نمبر 280 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی! آپ نے 1400 سال سے بھی پہلے وارن فرما دیا، بتا دیا کہ گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں۔ تو انتظار کر لیں، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، بی پیشنٹ، لیٹ اٹ کول ڈاؤن۔ تو ہر کام کو کرنے کے بہت سے انداز، بہت سے سٹائل ہو سکتے ہیں، اور بہترین انداز کون سا ہے؟ جو بہترین ہستی نے ہمیں سکھایا، وہ ہمارے آقا ہیں۔ ہی نوز بیسٹ وٹ از بیسٹ فار اس۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ سونا، بولنا، کھانا، پینا، انداز معاشرت، مائکرو میکرو، ساری رہنمائی موجود ہے۔ آئیے سیکھ لیجئے، دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ نہ صرف فرائض، سنتیں، واجبات سیکھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔